والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یوم دوشنبہ صبح 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ صبح 12 ربیع الاول حق کا فرمان لیے رحمت عالم آئے اور ہو گئے لاتو حبل شرم سے پانی پانی ہو گئے لاتو حبل شرم سے پانی پانی اور ہے کملی جو میرے سید عالم آئے اور ہے کملی جو میرے سید عالم آئے آج کی سب اور گزرا ہوا دن پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کے لیے وہ عظیم دن ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سبھی دنوں کو پیدا فرمایا بے فضل ہی تعالیٰ اس نور مبین کی آمد کے سلسلے میں آج ہم اور آپ خوش ہو کر اپنے گھروں سے آبادیوں سے نکل کر نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی دھومے مچائے ہوئے جلوس محمدی کی شکل میں پورے شہر میں چلتے ہوئے آج اس وقت انجمن عثمانیہ کے بینر تلے تحصیل چوراہے اکبر پور پر اکٹھا ہو چکے ہیں آپ یقین کے ساتھ جانو کہ ہم اور آپ اپنی اس آبادی کے چھوٹے سے حصے میں بیٹھے ہیں ہماری آنکھیں تو اس لائق نہیں ہے ہم صاحب بصارت و بصیرت تو نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینے والے کو دیکھیں لیکن ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں موجود رہے مدینے والا ہم کو دیکھا کرنا ہے یہ ہمارا غلام ہے جو ہماری یاد کرتے کر کے مجھے فخر ہو رہا خوشی محسوس ہو رہی آپ کو اس بات کو بتلانے میں کہ مدینے والے تو ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن آج کے شکل زمانے میں جب زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے تو آپ یاد رکھو آپ شہزاد پور میں موجود ہو تحصیل چوراہے میں موجود ہو آپ یہاں کھڑے ہو بیٹھے ہو لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں ٹیلی کاسٹ کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے اس پورے مجمع کو آپ یہاں موجود ہو سعودی عرب اور دبئی میں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ پیغام رسول اللہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ کا غلام کہیں بھی موجود ہو اس کی ایک طرح آواز پوری کائنات پر سارے ملت اسلامیہ آج باب الانبیاء خاتم پیغمبران وجہ تخلیق کائنات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے آج ہم دنیا میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آج دنیا میں روئے زمین کے اوپر آج کی تاریخ میں آج سے ہزاروں سال پہلے وہ پیغمبر آیا ہے جس نے امن و شانتی کا عالم دنیا میں نصب کیا اس وقت سے عمل شروع ہوا تو آج یہ دنیا میں عمل موجود ہے اور انسان اللہ قیامت رسول اللہ کے سب سے دنیا میں عمل و شانتی ہمارا پیغمبر دنیا میں آیا حکومت کا پیغام لے کر محبت کا درس لے کر اتحاد کا سبق دے کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دیا انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیا بے ہو گیا وادیوں میں امام الانبیاء خاتم پیغمبران صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا باران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے نبی رحمت نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو سنا بلند کروایا وہ دنیا کے ہر کونے کونے تک آج پہنچ چکی ہے اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج روئے زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے نہ موجود ہو اور میں تو بڑے ایمان ایمان کے ساتھ کیسا ہو آنے والا زمانہ دیکھے گا ایک دن وہ آئے گا جب پوری کائنات میں صرف کلمہ پڑھنے والے ہی ہوں گے اسلامیہ آج
نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر انجمن عثمانیہ کے پائنا سرے انجمن عثمانیہ کے سبھی ذمہ داران، ممبران، عہدیداران کی جانب سے جلوس محمدی میں شرکت فرمانے والے سبھی شہزادگان اسلام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، جلوس محمدی کا ہم استقبال بھی کرتے ہیں۔ جلوس محمدی میں تشریف لائی مسلمانوں کو آج ہم کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ملت واحدہ کی شکل میں پروردگار عالم نے پیدا فرمایا۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جس قوم نے رسول کا دامن پکڑا ہے، ہم ایک ایسی قوم ہے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نبی آخر الزماں خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کسی ایک ذات کے لیے رہے، کسی ایک قبیلے کے لیے رہے، کسی ایک قوم کے لیے رہے، کسی ایک مسلک کے لیے رہے، کسی ایک جماعت کے لیے رہے۔ وہ اور انبیاء اور مرسلین تھے جو کسی قوم اور جماعت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے، کوئی کائنات کی ساری قوموں کے لیے نبی بنا کر کے۔ اللہ کے رسول کا وہ پیغام آج بھی عام ہے، کل بھی عام تھا، صبح قیامت تک دنیا میں عام رہے گا۔ اسلام کے دامن میں تو اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی تلوار جو اس کے صحابہ کو عطا فرمائی، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج اور آپ کبھی کبھی جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، غصے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ آقا کریم کا وہ خلق عظیم مشاہدہ فرماؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اگر کوئی ظالم تمہارے سامنے ہے تمہیں تماچے مارے، تمہارے ایک رخسار پہ تماچے پڑے، تم دوسرا رخسار اس کے لیے پیش کر دو، وہ تمہاری عاجزی کو دیکھ کر کے تلوار نیچے رکھ دے گا، تمہارے قدم ہو جو اس کا گھر روشن ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیکرے محبت، وہ پیکرے اخوت، وہ پیکر اتحاد، امام الانبیاء خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس اور سبق دیجیے۔ اور آج ہمارے علاقوں کے ساتھ آج اس انجمن عثمانیہ کے ممبر سے میں آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ جیو تو محبت کے ساتھ، جیو تو اتحاد کے ساتھ، جیو تو اتفاق کے ساتھ، نفرتوں کو مٹاؤ، اتحاد کو اپناؤ، اس دنیا سے ضرور کا خلاف کما کر دو اور رسول اللہ کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کو اپنا کر کے پوری دنیا میں سبق دو اور یہ اعلان کرتے پھرو ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول نے ہمیں محبت کا جام بھی آیا ہے، ہم دوسروں کو اپنی محبت کا درس دے کر کے اب دشمنوں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کے دن میں، آج سے ہزاروں سال پہلے تشریف آوری ہوئی سرزمین مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول برکت اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی سرکار جلوہ فرما نہیں ہوا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں صدف رحم میں امام الانبیاء کا نور مبین جلوہ پکڑ ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے بہت ساری ملاقات میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مکے کی اور عورتیں مکے کی گلیوں میں نکلتی، میں بھی نکلا کرتی، لیکن عجائب و غرائب میرے سامنے ہوا کرتے۔ مکے کی اور عورتیں مکے میں نکلا کرتے تو وہ دھوپ میں چلا کرتی، آمنہ فرماتی میں چلا کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابر کا ٹکڑا میرے سر کے اوپر کر دیا کرتا، میں سائے میں چلا کرتی۔ گویا آمنہ کا یہ قول اس دنیا میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہے آئے لوگوں دنیا میں وہ پیغمبر آنے والا ہے، جو پیغمبر آئے گا تو تمہارے لیے سامیانے میں رحمت بن جائے گا، تم پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ وہی آمنہ فرماتی ہے مکے کی گلیوں میں عورتیں چلتی ہیں، ان کے پاؤں کنکروں کو پہنچتے ہیں تو لہو لہار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے میں بھی مکے کی گلیوں میں نکلتے، میرا قدم جس پتھر کے اوپر پڑتا وہ پتھر موم کی طرح پگھل جاتا اور بڑھتے محبت سے میرا قدم میرے قدم کا نشان اپنے سینے میں پیروں سے کر لیتا۔ گویا آمنہ یہ اعلان کرتی ہے اے لوگوں دنیا میں وہ رسول آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، وہ پیغمبر آنے والا ہے کہ آنے سے پہلے باقی گود میں ہو تو پتھر موم بن جائے، جب وہ نبی آ جائے گا تو پتھر جیسے دلوں کو وہ دوست ایک دوسرے سے آنے والے ہیں۔
آج کے دن میں وہی پیغمبر آیا، آج کے دن میں وہی رسول آیا ہے جس رسول کی آمد پر ہم ساری عیدوں سے پڑھ کر کے آج کے دن کو عید تصور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خوشی کا صدقہ ہے، اللہ نے ساری خوشیاں عطا فرمائی۔ یہی ایک عید ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری عیدیں عطا فرمائی۔ ہمارا اولاد کا وجود ہوا، یہی عید میلاد نہ ہوتی کائناتی عالم کا وجود نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے کہ رب کو نہ کوئی جانتا، اللہ اپنی ربوبیت کو ظاہر فرماتا۔ آقا کریم امام الانبیاء خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آقا کی آمد ہوئی، میلاد رسول منائی گئی دنیا میں۔ میلاد تو اللہ کے رسول سے پہلے بھی کہی گئی ہے۔ آپ اللہ جانتے ہو حرم کعبہ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نشان قدم پڑے۔ کیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت یہی ایک پتھر تھا جس پر ابراہیم کا نشان قدم پڑا اور پتھروں کے اوپر نشان قدم نہیں پڑا ابراہیم کا؟ کیا یہی ایک پتھر تھا جس پر خصوصیت سے حضرت ابراہیم نے قدم رکھا اور کوئی پتھر نہیں تھا جس کا قدم رکھا ہو؟ مورخین فرماتے ہیں، مفسرین اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ سنو پتھر بہت تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جس پر حضرت ابراہیم کا نشان قدم پڑا، لیکن کسی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کا نشان قدم نہیں پایا جاتا۔ صرف ایک ہی پتھر پر حضرت ابراہیم کا نشان قدم اس لیے پایا گیا کہ یہ وہی مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رسول اللہ کی میلاد کہا تھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری جماعت میں سے، میری آبادی میں سے، میری قوم میں سے ایک رسول پیدا فرما دے۔ بس ابراہیم نے میلاد پڑھا اور میلاد رسول کی برکت سے پتھر پگھل گیا اور آج جو مقام ابراہیم کی شکل میں کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عظیم پیغمبر جس کی میلاد ابراہیم پر ہے، وہ عظیم پیغمبر جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ نے، وہ عظیم پیغمبر جن کے خوشخبری مفسر آئے، وہ عظیم پیغمبر جن کے آنے کی اطلاع حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ کا کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اور مرسلین نے عطا فرمایا۔ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جو اللہ کی طرف پر رحمت کی شکل میں اسی 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں آج سے ہزاروں سال پہلے کاشان اللہ سے جلوہ فرما ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ لوگ پوری کائنات میں ایسا پھیلتا ہے، ایسا پھیلتا ہے کہ آج دنیا اسلام کا کوئی کوشہ باقی نہیں ہے جہاں رسول اللہ کے نور کی چمک نہ پہنچ گئی ہو اور کلمہ طیبہ کی صدا نہ بلند ہو جاتی ہو۔ ہم اور آپ اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی کے نبی کی یاد میں چل رہے ہیں، اسی نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم اور آپ سخت سختی کے باوجود رسول اللہ کی محبت ہی تو ہے جو پھر ذریعے چلی آ رہی ہے۔ اتنی ٹھنڈک میں ہم اور آج چل رہے ہیں، کوئی اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری مصیبت ہے ایک محبت رسول کے سامنے ایک ہے، رسول اللہ کی پکار ہے، رسول اللہ کی دعوت ہے، رسول اللہ کا اعلان ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہم آمد رسول کے موقع پر محبت رسول میں جھومتے ہیں، اپنی آوازیوں سے نکل کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں بتلاؤں، دنیا میں ایک چیز اور منائی جاتی ہے، وہ 2 قومیں موجودہ زمانے میں مناتی ہیں اور ہر ہفتہ منائی جاتی ہے، وہ ہے اتوار کی عید۔ اتوار کی عید وہ ہماری اور آپ کی عید نہیں، ہماری اور آپ کی تو ہفتے کی عید جمعہ ہے، سال کی 2 عید ہے، عید اور بقرہ عید، لیکن ان سارے عیدوں کی عید میلاد ہے۔ ایک عید قوم یہود اور قوم نصارہ مناتی ہے، عیسائی مناتے ہیں، وہ ہے اتوار کی عید۔ وہ عید کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے پکا پکایا دسترخوان کا بھرا ہوا کھانا بھیج دے تاکہ یہ قوم میری قوم کے لیے اولین و آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے، کیونکہ آسمان سے جو دسترخوان اترا تھا پکے پکائے کھانوں سے بھرا ہوا وہ اتوار کا دن تھا۔ اس زمانے سے لے کر کے امام الانبیاء کی آمد سے پہلے جس دن میں وہ دسترخوان اترا اسے قوم عیسیٰ موسیٰ نے عید بنا لیا۔
آج بھی پوری دنیا میں وہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے. اس جماعت میں مسلمانوں خوش نصیب ہے ہمارا کہ ان ساری عیدوں کی عید اللہ سے ہمیں عید میلاد رسول عطا فرمایا ہے. یہ رسول کی عید ہے. اس عید کے پر پڑھ کر کے نہ دنیا میں کوئی عید ہے نہ قیامت تک وجود میں آ سکتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بلا شبہ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اس لحاظ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوش میں جوش میں ہم ہوش کھو بیٹھتے ہیں. تو اگر ایسی خطا سرزد ہوتی ہے تو آپ یاد رکھو اللہ کے رسول جس طرح اپنے امتی سے خوش ہوتے ہیں ویسی ناراض بھی تو ہوتے ہیں. ہماری خطائیں دیکھ کے ناراض ہوں گے سرکار، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہوں گے تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی کی ناراضگی ہو جائے، پیغمبر ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے. ہمارا خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کا پھرنا، خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کا پھرنا. گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نگاہ میں بسا لیا وہ کائنات عالم کا محبوب ہو گیا، اور جسے نگاہ سے اٹھا دیا وہ ابو جہل ابو لہب سے بدتر. تو کام ایسا کرو جس سے رسول خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ایسے کاموں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو. اور اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھو کہ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. گویا مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو ایذا نہ دے، نہ اپنے زبان سے دے، نہ اپنے ہاتھ سے دے، نہ اپنے پاؤں سے دے، نہ ظاہر و فکر سے دے، نہ اپنی بات سے دے. آدمی کو حد المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانے پائے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم وسیلہ لاتے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما، ولادت رسول کا صدقہ عطا فرما. آج اس ولادت رسول کے موقع پر اللہ ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو مومن کامل رہ کر کے دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رہے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مولایا محبت بڑھانے کی توفیق عطا فرما، نفرتیں مٹانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دونوں ساتھی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس دنیا سے جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو سب کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنوب محمودی کی قیادت فرما رہے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری شکیل اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا معین ملت مولانا معین الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سید اختر صاحب، حضرت حافظ القاری غلام ربانی صاحب، حافظ محمد احمد صاحب قبلہ، حافظ نصیر الدین صاحب قبلہ، ہمارے شہر کے تمام معزز ذمہ دار حضرات، ہم ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جلوس محمدی کی وسط انداز یکتائی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ عقیدت پیش کرتے ہوئے شاندار طریقے سے حضرات نے قیادت فرمائی. مولا تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم سبھی مسلمانوں پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ہمارے قصبے کے مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق اسی طرح برقرار رکھے تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے اپنی زندگی کو یوں گزارے کہ دنیا والے دیکھا ہے تو سمجھے کہ یہ شیر و شکر بن کر کے دنیا میں زندہ رہتے ہیں. مولا کریم امام الانبیاء کے صدقے میں نفرتوں کو دور فرما دے.